خیر مقدم کیا جاتا ہے آپ کا SKN اردو لٹریچر پر۔ جیسا کہ ہماری PYQ سیریز چل رہی ہے، یہاں سے ایزی اور ماڈریٹ تھے، لیکن یہاں پر اچھے کوشچنس ہیں 2015 سے، تو لازمی دیکھیں، آپ کے ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے کافی اہم ہوگے۔ ہم دیکھیں گے پیپر 2 اور کل 50 سوالات پر یہ مشتمل ویڈیو ہوگی، تو لاسٹ تک بنے رہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیں۔ محمد قلی قطب شاہ نے اپنے کلیات میں کل کتنے تقلص استعمال کیے؟ دیکھیں اس طرح سے یہ کوشچنس بنا ہے، دوسری طرف اس طرح سے بھی کوشچنس بنتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ نے کتنے تقلص استعمال کیے، اس طرح سے بھی بن سکتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 17۔ ذیل کے کس فکشن نگار کی کہانیوں میں جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قرۃ العین حیدر۔ لمبی سڑک کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہاں پہ تھوڑا سا لمبی سڑک نہیں، اس کے دو فرنگ لانگ لمبی سڑک کچھ اس طرح سے، یہاں پہ ان کا کرسچن کا افسانہ ہے، تو یہ کہانی ہے، افسانوی مجموعہ نہیں ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کرسچن۔ اس کے بعد ہے چوتھا کوشچنس، بے نظیر اور بدر منیر کی راز محبت کی خبر ماہ رخ پری کو کس نے دی تھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دیو دیتا ہے اس کو خبر۔ پانچواں کوشچن ہے، نذیر اکبر آبادی نے کس عمر اور سن میں وفات پائی؟ تو ان کی عمر بھی اور سال وفات بھی آپ کو بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1830 اور 90 سال کی عمر میں انہوں نے کیا ہے وفات پائی۔ چھٹا کوشچن ہے، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، میٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، تو یہ شعر آپ کو بتانا ہے کس کا ہے، تو یہ آتش کا شعر ہے۔ اس کے بعد ہے ساتواں کوشچن سے، ذیل میں کس کتاب کا تعلق مثنوی سے نہیں ہے؟ تو دریائے عشق مثنوی ہے، شعلۂ عشق یہ بھی ان کی مثنوی ہے، مرثیہ مرغ یہ بھی کیا ہے مثنوی ہی ہے، لیکن آتش پہرن یہ کیا ہے مثنوی نہیں ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی۔ نظم ابلیس کی مجلس شوری اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے یا ماخوذ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ارمغان حجاز میں ہے، یہ بھی شعری مجموعے کس کے ہیں؟ علامہ اقبال کے ہی ہے۔ نواں کوشچن ہے، خطوط غالب کی وہ کون سی خصوصیات ہے جو بیک نظر متاثر کرتی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بے تکلف انداز بیان اور بزلہ سنجی، یہ خصوصیات ہے غالب کے خطوط کی۔ اس کے بعد ہے 10واں کوشچن، درج ذیل میں سے کون اقبال کا شرح ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یوسف سلیم چشتی، یوسف سلیم چشتی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 11واں کوشچن ہے، کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ تو یہ کس کا خون ہے؟ محمد حسن کا نہیں ہے، یہ میرے خیال سے سردار جعفری کا ہے، باقی تینوں بھی کیا ہے محمد حسن کے ہی ہے، مور پنکھی، تماشا اور تماشائی اور زحاق یہ محمد حسن کے ڈرامے۔ نہ پوچھ حال میرا چوبے خشک صحرا ہوں، کہ آنکھ مجھے کارواں روانہ ہوا، تو یہ شعر کس کا ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہ آتش کا شعر ہے۔ پطرس کا انشائیہ کون سا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کتے، یہ پطرس بخاری کا انشائیہ ہے۔ 12واں کوشچن، ان میں کون سا کردار افسانہ ببل کا نہیں ہے؟ تو ببل کا کردار نہیں ہے بتانا، اس کا رائٹ آنسر ہوگا رام لال، یہ افسانہ ببل کا کردار نہیں ہے، لیکن یہ باقی کے تینوں بھی آپ یاد رکھیں کہ ببل افسانے کے ہی کردار ہے، درباری لال، بہاری لال اور سیتا یہ ہیں تینوں بھی
اس کے بعد ہے 15واں کوشچنس، المیہ کو تمام اصناف ادب کا جوہر کس نے کہا ہے؟ تو یہ کہا تھا ارسطو نے۔ کوشچن سے خواجہ میر درد کا مدفن کہاں ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دہلی۔ اس کے بعد ہے 17واں کوشچنس، جب شاعر کسی شعر کے دونوں مصروں میں ہم وزن الفاظ اعلی ترتیب لائے تو اس صنعت کو کیا کہتے ہیں یا کیا کہیں گے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ترسیہ۔ ہماری کسوٹی پر اب وہ کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ ہوگا منشی پریم چند کا قول ہے کہ ہماری کسوٹی پر اب وہ ادب کھرا اترے گا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 2۔ اس کے بعد ہے 19واں کوشچنس، درج ذیل میں منظوم ڈرامہ کون سا ہے؟ تو منظوم ڈرامہ کون سا ہے بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اندر صبا۔ یہ کیا ہے؟ منظوم ڈرامہ ہے اور یہ امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کشمیری کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے بنارس میں پیدا ہوئے تھے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے 21واں کوشچنس، امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک بادشاہوں کے حالات سر سید کی کس تصنیف میں درج؟ آنسر ہوگا جام جم۔ یہ سر سید احمد خان کی ہی کتاب ہے، یعنی باقی کی تینوں کیا ہے؟ سر سید احمد خان کی ہی تصانیف۔ جام جم میں کیا ہے؟ تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک کے بادشاہوں کے حالات درج ہیں۔ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے کون سا میگزین جاری کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ 20واں کوشچن ہے، اسے تو بس تم اور میں ہی پڑھیں گے، تم اس لیے کہ اس کے مصنف ہو، تمہارا استاد ہوں۔ آتش نے یہ جملہ کس سے مخاطب ہو کر کہا تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دیا شنکر نسیم کے لیے کہا تھا، اور یہ جملہ ہے گلزار نسیم کے تعلق سے۔ بعد میں انہوں نے اس میں کیا ہے؟ ترمیم کی ہے۔ اس کے بعد ہے 24واں کوشچن، ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو حالی سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی، تو یہ رائٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے 25واں کوشچن، یادیں اور بنت لمحہ کس شاعر کے مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اختر الایمان۔ 26واں کوشچن ہے، کس مزاح نگار کی تحریروں میں علی گڑھ جا بجا جلوہ گر ہوتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا رشید احمد صدیقی۔ قطب مشتری میں کون سی پری شہزادہ محمد قلی پر عاشق ہوتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مہتاب پری۔ اس کے بعد ہے 28واں کوشچن، سبرس کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو یہ لکھی گئی تھی عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر۔ سیف الملوک و بدیع الجمال کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1035 ہجری۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوا ہے، گلشن عشق کی ہیروئن مد مالتی کس راجا کی بیٹی تھی؟ تو مد مالتی یہ گلشن ہند کی کیا ہے؟ ہیروئن ہے۔ تو بتانا ہے کہ مد مالتی کس راجا کی بیٹی تھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا دھرم راج۔ اس کے بعد ہے 31واں کوشچن، سودا کو اردو قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا ہے؟ تو یہ کہا تھا مصحفی نے، اسی ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوا ہے 32واں کوشچن،
रंग सांवला चैचक के दाग बहुत थे, कहते थे 9 दफा चैचक निकली, मगर रंगत और दाग कुछ ऐसे मुनासिब और मौजू वाक़या हुए थे कि चमकते थे और भले मालूम होते थे। ज़ौक़ के बारे में ये ख्याल किसका है? तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद होगा। इसके बाद है 33वां क्वेश्चन, मरसिए के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये कौल किसका है? ये कौल है यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन हाली का, कि मरसी के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है। इसके बाद है 34वां क्वेश्चन, कलीमुद्दीन अहमद इसके ख़यालात माखूज़ और नज़र सती है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसके बाद दिए हुआ है 35वां क्वेश्चन, अदब का मकसद ना ज़हनी अय्याशी समझता हूँ, ना ज़हनी अय्याशी समझता हूँ, ना इश्तराकियत का प्रचार, यह कौल किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा आल अहमद। दर्ज झैल में सैयद एहतिशाम हुसैन के किताब की निशानदही कीजिए। ज़ौक़ अदब और शऊर, ये राज की परवाज़ में है शिरकत शाही, हैरत में है सयाद, ये शाही है कि दर्राज। तो इसका राइट मंदरजा बाला दराज से किस परिंदे की तरफ इशारा मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा से अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़म माखूज़ नहीं है? अल्लामा इकबाल की नहीं है बताना है। तो अब्रे कहसार ये अल्लामा इकबाल की नहीं है। बच्चे की दुआ इन्हीं की है, अल्लामा इकबाल की। एक मकड़ा और मक्खी ये भी इन्हीं की है, और एक पहाड़ और गिलहरी ये भी अल्लामा इकबाल की ही है। देखिए ये 2014 में भी ज़माने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसियों से महज शहादत लिखवाया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये जुमला किस मसनवी के ताल्लुक़ से कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा सहरुल बयान। इसकिन में से सादत हसन मंटो के खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गंजे फरिश्ते। यहाँ पे 41 क्वेश्चंस, किस अफसाने की तख्लीक पर इस्मत चुगताई पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और इन्हें मतून कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा लिहाब। टीम को मर्द जाहिल किस तस्करे में कहा गया है? तो इन्हें कहा गया था नुकाते शोरा में कहा था, जो मीर तकी मीर ने कहा है। इसके बाद यहाँ पे है 43 क्वेश्चंस, वली कम असर शायर कौन है जिसका जिक्र खुद वली ने अपने कलाम में किया है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख़याल में इसकी बेहतरीन तारीफ़ तनक़ीद हयात है, ये कौल किसका है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का ही कौल है। इसके बाद है यहाँ पे 45वां क्वेश्चन, इनमें कौन सा ड्रामा आका हशर का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। ड्रामा अनारकली किस सन में लिखा गया है? ड्रामा अनारकली लिखा गया था 1922 में क्या है लिखा गया था। इसके बाद है यहाँ इश्क की गर्मी से है मौर्य के कायनात, इल्म मकाम सिफात, इश्क तमाशाए ज़ात, इश्क सुकून व सबात, इश्क हयात व ममात। बाब इल्म है पैदा, सवाल इश्क है पिन्हाए जवाब। तो इस दर्ज बाला अशार ये अल्लामा इकबाल के किस मजमूए से माखूज़ है बताना है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ज़रबे। 48 क्वेश्चन है, इकबाल ने अपनी नज़म में गालिब को किस शायर का हमनवा कहा है? तो इसका राइट आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये कौल किसका है? तो ये कलीमुद्दीन अहमद का क्या है कौल। अल्लामा इकबाल को फाशिस्ट शायर किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अख्तर हुसैन रायपुरी ने। तो ये थी हमारी कुल 50 सवालात पर मुश्तमिल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें
تو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔